أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے. ناظرین، پہلے والے پارٹ میں عمرہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا. دوسرے والے پارٹ میں یعنی اس پارٹ میں حج کا طریقہ بتایا جائے گا. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. حج کا طریقہ. اب آپ جو ہے یہ سارے کام کرتے رہیں گے، آہستہ 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 اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا جس کے لیے آپ وہاں پہنچے ہیں. وہ 7 ذی الحجہ کی شام ہوگی. 7 ذی الحجہ کی شام ہوگی. 7 ذی الحجہ کی شام کو ہی آپ کا معلم آپ کے ہوٹل میں آ کر کہنے لگے گا کہ تیار ہو جاؤ، تم کو منی چلنا ہے. تو حج کے مشہور 5 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں. اور وہ 5 دن یاد کر لیجئے: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. یہ 5 دن ہیں، لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو 7 ہی ذی الحجہ کو معلم جو ہے کوشش کرے گا منی پہنچا دیں. بہرحال آپ یہاں پہ بھی وہی کام کریے. آپ کو عمرہ دوسرا جب کرنا تھا تو جانا پڑتا مسجد عائشہ یا تنعیم، لیکن حج کا احرام باندھنے کے لیے آپ کو کہیں نہیں جانا ہے. آپ اپنی قیام گاہ میں بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اپنی قیام گاہ میں. اور آپ جو ہے وہیں پہ جو ہے حج کا احرام باندھیے جس طرح آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا. بس فرق اتنا ہوگا کہ آپ نے عمرے کے احرام میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں. یہاں پہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اور حج کا ارادہ کرتا ہوں. آپ میرے لیے حج کو آسان فرمائیے اور حج کو قبول فرمائیے. یہ نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے. اور یہ تلبیہ کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ آپ پہلے شیطان کو کنکڑی نہ مار لیں گے، تب تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے. جیسے آپ جو ہے عمرے کا احرام باندھ کے تلبیہ پڑھ رہے تھے نا، عمرے کے احرام میں یہ یاد رکھیے گا، عمرے کے احرام سے بھی تلبیہ شروع ہو جاتا ہے اور حج کے احرام سے بھی تلبیہ شروع ہو جاتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ عمرے کے احرام کا تلبیہ بند ہوتا ہے جب آپ طواف شروع کرتے ہیں، اور حج کے احرام کا جو تلبیہ شروع ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اور بند ہوتا ہے جب آپ 10ویں ذی الحجہ کو شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں. اس کے بعد بند ہوگا، اس کے بعد پھر تلبیہ کی ضرورت نہیں رہے گی آخر تک. اب جب آپ جو ہے حج کا احرام باندھ لیں گے تو آپ اپنے معلم کی بس پہ بیٹھ کے چاہے 7 ذی الحجہ کو جائیں گے یا 8 ذی الحجہ کی صبح کو جائیں گے منی. منی میں آپ کو کرنا کیا ہے وہ سمجھ لیجئے. منی میں جو اصل عبادت ہے حاجیوں کے لیے وہ ہے وہاں پہ 5 نمازوں کا ادا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کی صبح کو زوال سے پہلے پہنچ گئے تھے اور آپ نے وہاں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی. یہ جو 4 نمازیں تھیں یہ 8 ذی الحجہ کی تھیں. اور 5ویں نماز جو آپ نے پڑھی منی میں وہ 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز تھی. تو بہرحال 8 ذی الحجہ کی جو نماز پڑھیں گے آپ وہ 4 نمازیں ادا کریں گے. اور اگر آپ کو معلم نے 7 تاریخ کو پہنچا دی ہے تو آپ کی نماز زیادہ ہو جائے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منی میں زیادہ نماز ہو رہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. حج میں آپ کے کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کے بعد جو ہے منی کے اندر یہ 5 نمازیں پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے. آپ اس بات کو بالکل گرہ باندھ لیجئے ہر طریقے سے کہ حج کی جو سب سے اہم عبادت ہے وہ دعا مانگنا ہے. تو آپ چاہے عرفات جائیں، چاہے مزدلفہ جائیں، چاہے صفا پہ جائیں، چاہے مروہ پہ چڑھیں، چاہے بیت اللہ کا چکر لگائیں، چاہے شیطان کو کنکڑی ماریں، ہر ایک کے بعد جو ہے دعا مست ہے. یعنی یہ اس میں یا مستحب ہے یا سنت ہے. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالیے.
دعا ہی اہم عبادت ہے۔ بہرحال آپ مینا میں رہیں گے، 8 ذی الحجہ کی رات کو بھی رہیں گے، صبح جب 9 ذی الحجہ ہو جائے گی تو فجر کی نماز وہیں پہ ادا کریں گے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے سورج نکلنے کے بعد وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہ 9 ذی الحجہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے سنا ہے کہ معلم لوگ جو ہے رات ہی کو 8 ذی الحجہ کو لیتے جاتے ہیں عرفات، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا کریں گے معلم لوگ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک نماز چھوٹ رہی ہے، کیونکہ یہاں آپ ٹریننگ میں یہ سیکھ رہے ہیں نا کہ 5 نمازیں پڑھنا ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے حج پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر معلم لے جا رہا ہے تو آپ 8 ذی الحجہ کو بھی عرفات جا سکتے ہیں۔ اب بس اتنا مسئلہ یاد رکھیے، عرفات آپ چاہے جب بھی پہنچیں، آپ چاہے جب بھی پہنچیں، آپ کو 9 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ یاد رکھیے، عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جب سورج ڈوب جائے گا تبھی آپ عرفات چھوڑیں گے، اس سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، پہنچے چاہے جب، چاہے 2 گھنٹہ پہلے پہنچیں، چاہے 1 دن پہلے پہنچیں، چاہے صبح پہنچیں، چاہے زوال کے وقت پہنچیں۔ یہ یاد ہو گیا؟ اب ایک بات اور یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ عرفات میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ۔ تو مسجد نمرہ میں جو ہے 2 نمازیں امام ایک ساتھ پڑھاتا ہے، ظہر کی اور عصر کی، یعنی ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھا دیتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ جو امام نماز پڑھاتا ہے وہاں پہ وہ مسافر ہوتا ہے، یعنی 2 رکعت ظہر کی پڑھائے گا اور 2 رکعت عصر کی پڑھائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ یاد کر لیجئے کہ جو حاجی مکہ مکرمہ میں 15 دن سے زیادہ اس کو ٹھہرے ہوئے ہو گئے ہیں تو وہ مقیم ہے، وہ اگر مسجد نمرہ جا کر نماز ادا کرے گا تو امام جب ظہر کی نماز کا سلام پھیرے گا تو وہ جلدی سے کھڑا ہو کر 2 رکعت اپنی پوری کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ عصر میں شامل ہو جائے گا، اور جب وہ عصر کی نماز کا سلام پھیرے گا تو پھر وہ کھڑا ہو کے جلدی سے اپنی 2 رکعت عصر کی پوری کرے گا۔ یہ وہ حاجی ہوں گے جو مکہ میں 15 دن سے زیادہ رہتے ہوئے ان کو ہو گئے۔ لیکن جو حاجی 2 دن 3 دن پہلے پہنچا ہے تو وہ مسافر ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ امام کے ساتھ 2 رکعت نماز ظہر کی بھی پڑھے گا، جیسے امام مسافر ہے ویسے یہ حاجی بھی مسافر ہے، اور 2 رکعت عصر کی بھی پڑھے گا۔ ایک مسئلہ اور یاد کر لیجئے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد نمرہ میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں یا اپنے سے پڑھ رہے ہیں یا اپنی جماعت بنائے ہیں، تو پھر آپ کو ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی اگر مسافر ہیں تو 2 رکعت ظہر کی ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، اور جب عصر کا وقت شروع ہوگا 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہاں جلدی شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ عصر کی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو صرف امام کے ساتھ یہاں پہ ضروری ہے۔ مزدلفہ میں فرق ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اپنی اپنی جب نماز پڑھنا ہوگا تو اپنی اپنی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ اگر مسافر ہیں تو 2-2 پڑھیں گے، مقیم ہے تو 4-4 پڑھیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آپ جو ہے عرفات میں بھی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ دعا مانگنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے لمبی دعا اور سب سے زیادہ گریہ وزاری کے ساتھ جو دعا مانگی ہے وہ عرفات کے میدان میں مانگی ہے، اور دعا مانگتے ہوئے یا کسی موقع پر آپ کو تھوڑا سی مسکراہٹ آئی، یعنی آپ نے تبسم فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے تبسم کیسا فرمایا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ شیطان اپنا منہ پیٹتا ہوا عرفات سے بھاگ رہا تھا۔ اور کیوں بھاگ رہا تھا؟ اس لیے بھاگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے میری محبت میں اس میدان میں جمع ہوئے ہیں
میں نے آج ان کو اس طرح معاف کر دیا ہے اور ان کے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے اس طرح مٹا دیا ہے جس طرح وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ کی اس مغفرت کو اور اس انعام کو دیکھ کر شیطان اپنا منہ پیٹتا ہوا، ریا خارج کرتا ہوا یہاں سے بھاگا عرفات سے۔ اس لیے عرفات کا وقت اور عرفات کا جو وقوف ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس میں آپ لوگ بالکل نہ چوکیے گا، خوب محنت جو ہے سے دعائیں مانگتے رہیے گا تاکہ شیطان ذلیل ہو کر بھاگے۔ اب آپ جو ہے جب سورج ڈوب جائے گا تو 9 ذی الحجہ کو عرفات سے روانہ ہوں گے، کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے کہ عرفات میں سورج ڈوب جائے گا تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ یہ خیال آئے گا کہ جلدی سے مغرب پڑھ لیا جائے، یہ غلطی نہ کریے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیے گا، آج مغرب کی نماز آپ کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مغرب کی نماز کی فکر نہیں کریے گا، آپ فکر کریے گا کہ سورج ڈوب جائے تو مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں، اور مزدلفہ کے لیے آپ روانہ ہو جائیں اور مزدلفہ پہنچ جائیں، اور پھر مزدلفہ میں رات میں قیام کریں۔ مزدلفہ میں چاہے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں تب بھی آپ کو مغرب عشاء ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر آپ اپنے خیمے وہاں خیمہ نہیں لگتا ہے ویسے آپ اپنی الگ سے پڑھیں گے تب بھی مغرب اور عشاء کی نماز آپ کو ساتھ میں پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مغرب اور عشاء آپ کو ساتھ میں پڑھنا ہے اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ بہرحال راستے میں بھی کہیں نہیں پڑھنا ہے، اور رات میں یہیں آپ کو عبادت کرنا ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے علماء کرام کا کہ مزدلفہ کی رات شب قدر سے زیادہ قابل قدر ہے، شب قدر سے زیادہ قابل قدر ہے، کیونکہ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے نا، اور پتہ نہیں دوبارہ جائیں کہ نہ جائیں، تو اس وجہ سے یہ جو آپ کو رات ملی ہے یہ بڑی قیمتی ہے۔ اس رات میں عبادت کریں، تھکے ہوں تو تھوڑا بہت آرام بھی کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ جو ہے عبادت کر کے آپ کی جب صبح ہوگی یا سو کر آپ کی جب صبح ہوگی تو کون سی تاریخ ہوگی؟ 10 تاریخ ہوگی، 10 ذی الحجہ، اور یہ حج کا جو ہے کون سا دن ہو جائے گا؟ تیسرا دن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ ہو چکا آپ کا پورا، 2 دن حج کے پورے ہو گئے۔ اب یہ جو آپ مزدلفہ میں صبح کر رہے ہیں یہ صبح آپ کی حج کا تیسرا دن ہے اور 10 ذی الحجہ ہے۔ یہ جو 10 ذی الحجہ ہے، آج 10 ذی الحجہ کی صبح کو بڑے اہم کام کرنا ہوتا ہے، 4 بہت بڑے کام کرنا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کو صبح کے وقت، صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی ساتھ میں بچے ہیں، عورت ہے، تو ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ رات میں منی کے لیے جا سکتے ہیں، روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ صحت مند ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ٹائم میں مزدلفہ میں رہیں۔ صبح ہی کا وقوف جو ہے واجب ہے، رات میں جو ٹھہرتے ہیں نا وہ سنت میں آ جائے گا، لیکن صبح جو ٹھہریں گے وہ وجوب میں آتا ہے، لہذا صبح ٹھہرنے کی ضرورت ہے مزدلفہ میں۔ اور پھر جب مزدلفہ میں سورج طلوع ہو جائے یا اس کے قریب جو ہے پھر آپ روانہ ہوں گے منی کے لیے، یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ منی میں پہنچ کے آپ کو 4 بڑے کام کرنے ہیں اور 3 کام ترتیب سے کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے شیطان کو کنکڑی مارنا، دوسرا کام ہے قربانی کرنا، اور تیسرا کام ہے اپنے سر کا بال منڈوانا اور یا سر کا بال چھوٹا کرانا۔ یہ 3 کام میں ترتیب ہے، اس ترتیب کو آگے پیچھے کریں گے تو دم دینا ہوگا۔ پہلے کے شیطان کو کنکڑی مارنا ہے، دوسرے نمبر پہ قربانی اور تیسرے نمبر پہ اپنا بال منڈوانا ہے۔ چوتھا کام جو ہم بتا رہے تھے کہ بہت بڑا ہے وہ ہے طواف زیارت، ٹھیک ہے؟ طواف زیارت کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ اب آپ چلیے، اب آپ جو ہے یہاں مزدلفہ سے کہاں چلیں گے 10 تاریخ کو؟ منی کے لیے۔ منی میں جب پہنچیں گے تو وہاں پہ دیکھیے 3 شیطان کو کنکڑی ماری جاتی ہے اور 3 وہاں پہ وہ ہیں تھالے بنے ہوئے ہیں، لیکن 10 ذی الحجہ کو صرف ایک ہی شیطان کو کنکڑی مارنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔
باقی 11 12 تینوں کو مارنا ہے، لیکن اس دن جو ہے صرف پہلے والے بڑے والے کو مارنا ہے جو مسجد خیف سے متصل ہے، اور جو ہے یہ آپ شیطان کو کنکڑی ماریں گے، اور مارنے کے بعد پھر آپ اپنی جو ہے قربانی کریں گے، خود سے اگر کرنا ہے خود سے کریے، ورنہ جس کو آپ نے کہا ہے اس سے پتہ کریے، اور یا اس نے جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم میں تھوڑا انتظار کر لیجئے۔ جیسے مان لیجئے اس نے 11 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ 11:30 یا 12 تک انتظار کر لیں، پھر اس انتظار کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو اپنا سر کا بال منڈوا لیں، اور جب سر کا بال منڈوا لیں گے تو پھر آپ یہ احرام کھول سکتے ہیں۔ اور جب آپ مزدلفہ سے چلیں گے تو مزدلفہ سے آپ جو ہے شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑی جو ہے چن لیں گے، اور یہ جو کنکڑی آپ چنیں گے یہ کم سے کم 70 چنیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مزدلفہ میں چننے کا رکھنے کا یا تو کسی پلاسٹک میں رکھ لیں، اور ورنہ بوتل میں بھی رکھ سکتے ہیں، پانی کا بوتل جو خالی رہتا ہے نا اس میں بھی بھر سکتے ہیں، اور تو آپ کو جس میں سہولت ہو، بہرحال کنکڑی یہیں سے لے لیجئے گا، مینا میں نہیں ملے گی آپ کو، مزدلفہ سے لے کے ہی مینا کے لیے روانہ ہوئیے گا، اور یہ کنکڑی جو 70 ہے یہ آپ کو تینوں دن کام آئے گی۔ تو جو کنکڑی ہوتی ہے وہ چنے کے برابر، جو بڑا والا چنا ہوتا ہے نا سفید والا، اس کے برابر کنکڑی ہونی چاہیے، اور جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے بڑے والے شیطان کے پاس 10 تاریخ کو، تو کنکڑی مارنے کا طریقہ یہ ہے سب سے اچھا کہ آپ شہادت والی انگلی اور اس انگوٹھے کے بیچ میں جو ہے اس کنکڑی کو کیا کریں، لے لیں، اور لینے کے بعد پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن کہہ کے اس کی طرف پھینک دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے اسی پلر سے ٹکرائے، اس تھالے میں بھی پہنچ جائے گی، بہت ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے اس شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان پروردگار کو خوش کرنے کے لیے یہ کنکڑی پھینک رہا ہوں یا رمی کر رہا ہوں، یہ کہہ کے آپ 7 مرتبہ اسی طریقے سے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنا جائیں گے مینا میں، مذبح میں معلوم کریں گے اپنی قربانی کے بارے میں، یا جو ٹائم دیا ہے اس کا انتظار کر کے کچھ احتیاط کر کے آپ پھر اپنا سر کا بال منڈوا لیں، اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جو خاتون گئی ہیں، جس طرح سے عمرے میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے چوٹی جو نیچے والا لٹکنے والا بال ہے اس کو جمع کر کے 1 انگلی کے مقدار کاٹ لیں، تو اب آپ دونوں لوگوں کی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، سب مکمل ہو گئی ہے، اور آپ کا جو ہے یہ ابھی حج باقی ہے۔ اس میں صرف جو ہے میاں بیوی کو صحبت کی اجازت نہیں ہوتی ہے جب تک طواف زیارت نہ کر لیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ احرام کی جتنی پابندیاں تھیں ان میں ایک صحبت بھی تھی، تو سب چیزیں تو حلال ہو جاتی ہیں سوائے بیوی کے۔ بیوی کب حلال ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب جو ہے آپ طواف زیارت کر لیں گے۔ اب یہ آپ کے 3 کام ہو گئے نا بڑے بڑے، 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکڑی مان لیا، اور جو ہے قربانی ہو گئی اور بال کٹوا لیے آپ نے۔ اب ایک بڑا کام بچا ہے، اس کا نام ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھ لیجئے آپ۔ طواف زیارت فرض ہے، بہت اہم عبادت ہے، اور اس کا وقت ہوتا ہے طواف زیارت کا 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک۔ اس بیچ میں آپ کسی وقت بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ جو میں نے یہ بتایا تھا کہ 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے، رمی، قربانی اور بال کے حلق کرانے یا قصر کرانے میں، لیکن طواف زیارت میں ترتیب نہیں ہے۔ اگر طواف زیارت آپ چاہیں تو رمی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، رمی کے بعد قربانی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور بال کٹوانے اور منڈوانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ چاہیں تو 10 کو نہ کریں، 11 کو کر لیں، 11 کو نہ کر سکیں تو 12 کو کر لیں، اس کی بھی اجازت ہے طواف زیارت میں۔ اور طواف زیارت کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ طواف زیارت کے ساتھ سعی بھی کی جاتی ہے۔ اس سعی کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے 7 ذی الحجہ کو احرام باندھا تھا حج کا،
اگر اس وقت چاہیں تو آپ طواف زیارت کی سعی کر سکتے ہیں، طواف زیارت کی سعی یاد رکھیے گا، طواف زیارت کرنا رہے گا آپ کو، کیونکہ اس کا ٹائم آتا ہے 10 ذی الحجہ کو، اور یہ جو سعی آپ کریں گے اس سعی کے ساتھ طواف بھی کرنا ضروری ہے، اور واجب الطواف نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ طواف نفلی ہوگا، یہ طواف کیا ہوگا؟ نفلی ہوگا۔ تو اگر کسی حاجی نے 7 ذی الحجہ کو منی جانے سے پہلے طواف زیارت والی سعی کر لی ہے تو پھر اب طواف زیارت کے ساتھ اس کو سعی نہیں کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو طواف زیارت کرے گا، اور طواف زیارت کے بعد پھر کیا کرے گا؟ سعی کرے گا۔ یہ طواف زیارت اور سعی بلا احرام کے بھی کیا جا سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس میں سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں احرام باندھا جائے۔ اگر احرام ہوگا تو اس میں آپ کو رمل بھی کرنا پڑے گا اور استبا بھی کرنا پڑے گا طواف زیارت میں، اور اگر آپ سلے ہوئے کپڑے میں کر رہے ہیں تو پھر استبا کا تو کوئی سوال ہی نہیں، البتہ رمل کرنا پڑے گا۔ تھوڑا تیز قدم کے ساتھ چلنے کو اور ذرا سا اکڑ کے چلنے کو، ایسے ایسے سمجھے آپ، اپنے شانے کو ہلاتے ہوئے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ ہر اس طواف میں سنت ہے جس طواف کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے، اور یہ جو سنت ہے رمل، یہ 3 چکروں میں ہے۔ کئے چکر میں؟ 3 چکر میں۔ اور استبا کہتے ہیں داہنے کندھے سے چادر کو نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنے کو، یعنی یہ داہنا آپ کا کندھا کھلا رہے، اس کو کہتے ہیں استبا۔ یہ 7 چکر میں سنت ہے، اور ہر اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد صحیح کرنی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف طواف کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں نہ رمل سنت ہے اور نہ استبا سنت ہے۔ تو یہی طواف زیارت میں بھی آپ کریں گے اگر احرام کی حالت میں ہیں، اور اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو استبا نہیں کریں گے، صرف کیا کریں گے؟ رمل کریں گے۔ اب یہ آپ کا طواف زیارت ہو گیا۔ اب اس میں کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ طواف زیارت کا جب وقت ہو تو کسی خاتون کو پیریڈ کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو ان کے حق میں شریعت کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ وہ 12 ذی الحجہ کے بعد بھی طواف زیارت کر سکتی ہیں جب ان کو موقع ملے گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ پاک ہو جائیں گی تو طواف زیارت کر لیں گی، باقی جتنے ارکان ہیں وہ سب ادا کریں گی، یعنی رمی بھی، قربانی بھی، بال کٹانا بھی اور سعی بھی سب کر سکتی ہیں سوائے طواف زیارت کے۔ اب یہ طواف زیارت ہو گیا تو آپ کے حج کے کئے دن ہو گئے؟ 3 دن پورے ہو گئے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ۔ اب 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کو زیادہ کام نہیں ہے، حج کا چوتھے دن میں سنت یہ ہے کہ آپ اگر مکہ گئے طواف زیارت کرنے کے لیے تو وہاں سے آپ آ جائیے منی واپس، اور رات میں یہیں قیام کریے، اور صبح جو ہے آپ زوال کے بعد سے لے کے غروب شمس کے درمیان جو ہے کوشش کریے کہ آپ رمی کریں، اور آج تینوں شیطان کو جو ہے رمی کرنا ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے کہ جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے، جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے اس میں دعا نہیں ہے، اور جس رمی کے بعد رمی ہے اس میں دعا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ شیطان کو دوسرے دن آپ کو کنکڑی مارنا ہے تینوں کو، تو جب پہلے کو 7 ماریں گے تو اس کے بعد ایک رمی اور کریں گے دوسرے کی، تو پہلے شیطان کو 7 کنکڑی مارنے کے بعد ذرا کہیں کنارے ہٹ کے دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسرے کو جب ماریں گے تو دوسرے کے بعد بھی ذرا ہٹ کر کہیں کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رمی کے بعد بھی ابھی ایک رمی کرنی ہے، اور جب تیسرے شیطان کو آپ کنکڑی ماریں گے تو اس کے بعد دعا کرنا مسنون نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی رمی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ فارمولہ ہے کہ جس رمی کے بعد رمی ہے اس میں دعا کرنا افضل و مسنون ہے، اور جس رمی کے بعد رمی نہیں کرنا ہے اس میں جو ہے دعا افضل و مسنون نہیں ہے۔ یہ آپ کا چوتھا دن ہو گیا۔ اب ایسے ہی جو ہے آپ کا 5واں دن گزرے گا کہ آپ 5ویں دن اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو کسی بھی طریقے سے کوشش کر کے آپ ہر حال میں طواف زیارت کر لیجئے، اور پھر یہاں پہ آ کر شیطان کو کنکڑی ماریے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شیطان کو کنکڑی مار کے جلدی چلے جائیں
اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے طواف زیارت کر لیں۔ بہرحال یہ تیسرے دن بھی آپ کو شیطان کو وہ پانچویں دن بھی آپ کو تینوں شیطان کو کنکڑی مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے حج کے کتنے دن ہو گئے پورے؟ 5 دن پورے ہو گئے۔ اب ایک مسئلہ اور یاد کر لیجئے، اگر آپ کو کسی وجہ سے مکہ جانے میں تاخیر ہو گئی، آپ رات میں وہیں ٹھہر گئے مینا ہی میں 12 ذی الحجہ کو، تو صبح صادق جیسے ہی آپ پائیں گے مینا میں، ویسے ہی آپ پر 13 ذی الحجہ کی بھی رمی واجب ہو جائے گی۔ اور جس طریقے سے آپ نے 11-12 ذی الحجہ کو شیطان کی رمی کی تھی، ایسے ہی آپ کو 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطان کو کنکڑی مارنا ہوگا، رمی کرنا ہوگا۔ تو کسی کسی کے حق میں حج کے 6 دن ہو جاتے ہیں یہ۔ اب آپ کا حج کا سب رکن ادا ہو چکا ہے، صرف ایک بچا ہے، صرف ایک بچا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، طواف وداع ہے۔ اب طواف وداع کے بارے میں یہ ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جانے سے چند گھنٹہ پہلے یا جس دن جا رہا ہے اس دن جو طواف کرے گا وہ طواف وداع کہلائے گا۔ لغوی اعتبار سے تو وہ کہلائے گا، یہ بات صحیح ہے، لیکن شرعی اعتبار سے جب آپ کا یہ 12 ذی الحجہ کا کام ہو چکا یا 13 ذی الحجہ کی کنکڑی مار لی، اس کے بعد جس دن بھی آپ طواف وداع کی نیت سے طواف کریں گے وہ طواف وداع کہلائے گا۔ آپ چاہے طواف وداع کرنے کے 1 ہفتے کے بعد انڈیا آویں، چاہے 15 دن کے بعد آویں، چاہے 6 دن کے بعد آویں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ طواف وداع ان سارے ارکان کو ادا کرنے کے بعد آپ طواف وداع کی نیت سے جو طواف کریں گے وہ طواف وداع کہلائے گا۔ تو آپ چاہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اور طواف کرتے رہیے، طواف وداع کو روک کے رکھیے، جس دن آپ کو آنا ہو اس دن آپ طواف وداع کریں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ بہرحال طواف وداع کی نیت سے جو طواف کیا جائے گا وہ طواف وداع کہلائے گا۔ وہ جو خیال ہے لوگوں کا کہ فلائٹ کے دن، روانگی کے دن طواف کیا جاتا ہے وہ طواف وداع ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اسی دن آپ کریں گے اس نیت سے تو اس دن کہلائے گا۔ جب آپ طواف وداع کر لیں گے تو آپ کا یہ پورا ہو جائے گا حج۔ اب اس میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ جتنے دن ہیں حرم کے اندر نماز پڑھیے اور جو ہے کیا کہتے ہیں خوب عبادت کریے، اور ان ایام کو اور اس قیام کو بہت ہی زیادہ غنیمت سمجھیے۔ جی، اور اب آخری بات یہ ہے کہ خدام حج کمیٹی کے صدر اور جنرل سیکریٹری جناب حاجی معین الدین خان صاحب، جناب حاجی التمش صاحب اور ان کے تمام ممبران کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی محفل سجاتے ہیں، بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں اور بڑی محنت کر کے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ ان لوگوں کے لیے وہاں پہ دعا ضرور کریے گا، دعا میں نہ بھولیے گا۔ ان کے طفیل میں اگر ہم یاد آ جائیں تو ان کے طفیل میں ہمیں بھی یاد کر لیجیے گا، میں بھی بہت گناہ گار انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد